Chacha come forward and give us a start to this program of efforts to promote Islamic way in our life. Inshallah, Chacha will start this program with some discussion to be taken place from his experience and knowledge of wonderful Quran. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی المرسلین خصوصاً خاتون النبیین. اے اللہ میرے سینے کو اسلام کے لیے کھول دے. اے اللہ میرے کام کو آسان بنا دے. اے اللہ میری زبان میں جو ہچکچاہٹ ہو اسے تو دور فرما دے. اور اے اللہ میں جو کچھ کہوں اس پر مجھے پختگی کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق دیتا. محترم حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہاں یہ بات تقریباً سب پر آیا ہے کہ یہ سلسلہ قرآن کریم کا ہفتے واری پروگرام کے تحت اس لیے جاری و ساری ہے کہ متعلق اصحاب اللہ کے کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں. یہ سلسلہ کلام، یہ سلسلہ پروگرام 2007 میں شروع کیا گیا تھا. گزشتہ 4 مہینوں میں نے یہ پایا کہ کافی پابندی کے ساتھ یہ ہفتے واری پروگرام چل رہا ہے. میں نے یہ چاہا کہ آپ لوگوں کے درمیان میں بیٹھ کر کے کچھ کنکلوجیو، کچھ ایسی باتیں ہو جائیں جس سے کہ ہمیں ایک راہ مل جائے آگے کام کرنے کے لیے. آج کل تفصیل سے زیادہ لوگ باتوں کا عرق نکالنا چاہتے ہیں اور اس کے مطابق عمل کرنا چاہتے ہیں. کہ یہ بات میں نے سوچا کہ کچھ قرآن شریف کے وہ حصے آپ لوگوں کے سامنے آئیں جس سے کہ آپ لوگوں کی اور ہماری سب کی انفرادی زندگی اور اجتماعی زندگی اور معاشرتی زندگی، سوسائٹی لائف، پبلک لائف، سماجی زندگی کے لیے کوئی راستہ دے. تو یہ بات کہ پچھلے 3 اجتماعات میں سورہ الحجرات میں کھل کر کے یہ بات سامنے آئی ہے کہ کم سے کم مسلم معاشرے کو کیسا ہونا چاہیے. اب وہی بات ایک دوسرے انداز میں آپ نے یہ پڑھی، بالکل اس کے اگلا حصہ پڑھ لیجیے کنکلوجیو، کہ سورہ بنی اسرائیل کی یہ وہ آیات ہیں جن پر کسی معاشرے کی تشکیل کی جانی چاہیے. سورہ لقمان کی جو آیات ابھی آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں وہ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے. یہ میں بتاؤں آپ کو، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ دنیا، یہ کائنات بے خدا نہیں، اس کا خالق ہے، اس کا خالق ہے اللہ. تمام قدرتوں کا، طاقتوں کا مالک، تمام خزانوں کا مالک. اور اس نے اس کائنات کی تخلیق کے بعد انسان کو پیدا کیا اور زمین سے متعلق تمام چیزوں کا علم اس کو عطا کیا. اسی سے اس کا جوڑا بنایا اور پھر ہم ایک کثیر تعداد میں زمین پر یہ دیکھتے ہیں جیسے کہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ایک مرد اور ایک عورت سے بہت سارے مرد اور عورت پیدا کی. تو ہم سب ایک باپ کی اولاد ہیں، ایک ماں اور باپ کے ذریات ہیں. تو ہمیں کچھ قوانین چاہیے کہ ہم آپس میں اس بھائی چارے کے ساتھ رہ سکیں. وقت وقت پر وہ قوانین آتے رہے ہیں. کہیں پر بھی آپ اٹھا کر کے دیکھیں، کچھ لوگ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ ہمارے پیغمبر ہیں، یہ ہمارے اچھے ضرور رہے ہوں گے، لیکن اگر آپ
ان کی تمام تعلیمات کا احاطہ کرنے کی کوشش کریں تو یہ بات آپ کے سامنے کھل کر کے آ جائے گی کہ سب لوگوں نے یہی تعلیمات دی ہیں جو آپ نے الحجرات میں، سورہ بنی اسرائیل میں اور سورہ لقمان میں آج تک چوتھا اجتماع ہے یہ اس سلسلے کا آپ نے سنی۔ موسیٰ علیہ السلام کو جو 10 قوانین دیے گئے تھے احکامات عشرہ توریت کے علاوہ، وہ بھی یہی تھے کہ اب آپ معاشرے کی تشکیل کیسے کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اس سلسلے کے آخری نبی ہیں، قیامت کے بعد قیامت تک اب کوئی نبی نہیں آئے گا، لا نبی بعدی، اب ہمارے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اللہ کا فرمان، اللہ کے رسول کا فرمان ہے۔ تو قیامت تک کے لیے جو ہدایت دینے کا وقت آیا، تو جب اس معاشرے کی تشکیل کا آخری مرحلہ چلا، 13 سال کی نبوی زندگی کے بعد مکہ معظمہ سے ہجرت کا جب وقت آیا، تو ہجرت کے جانے سے پہلے آسمانوں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بلا کر کے جو ہدایات دی ہیں کہ اب ایک معاشرے کی تشکیل کا وقت آیا، آپ اپنے ان صحابہ کرام کو جن کی آپ 13 سال سے ٹریننگ دے رہے ہیں، تیار کر رہے ہیں، انہیں لے کر کے جا رہے ہیں، تو ایک معاشرہ تشکیل کیجیے، ایک ریاست تشکیل کیجیے، ایک حکومت تشکیل کیجیے، اور وہ ان قوانین پر بنائی جائے۔ یہ وہ قوانین ہیں، یہ سورہ بنی اسرائیل میں ہے۔ اس سے پہلے مکہ معظمہ میں وہاں کے مشرکین و کفار کو یہ بتایا جا چکا تھا کہ تم جس آدمی کے پیرو ہو، جس آدمی کی عزت کرتے ہو، جو تمہارے میں سے ہے، عرب کے رہنے والا ہے، لقمان، حکیم لقمان، اس نے تو اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کی تھی، پھر تم کہاں یہ شرک کہ بھول بھلے یہ وجود ہے۔ اس نے تو معاشرے کو تشکیل دینے کے لیے، اس نے تو سماج میں اچھی اور بہتر زندگی گزارنے کے لیے یہ سب کچھ کیا۔ وہی قوانین تفصیل کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر عطا کیے گئے کہ آپ جائیے ان اصولوں پر بنائیے۔ اس لیے میں نے یہ آیات سلیکٹ کر کے یہ پروگرام میں رکھی جائیں، یہ میں نے چاہا تھا۔ الحمدللہ یہ کام ہمارے بھائی سہیل صاحب نے بخوبی یہاں تک انجام کو پہنچایا اور ایک تشریح آپ کے سامنے آئی۔ اب ہمارے پاس پچھلے جتنے اجتماعات ہوتے رہے ہیں، میں تو یہ نہیں سمجھ رہا ہوں کہ تمام اجتماعات میں تمام آدمی پابندی سے شریک ہوتے رہے ہوں گے، لیکن جتنے اجتماعات میں بھی شریک ہوئے، اگر ان کے دل میں یہ بات آئی ہے کہ ہمیں مسلمان ہونے کے ناطے خود اپنی انفرادی زندگی میں، اپنی خاندانی زندگی میں اور اپنے دائرۂ اثر میں کیسے اسلام کا ثبوت باہم پہنچانا چاہیے، اسلامی طریقۂ زندگی کو کیسے تعارف کرانا چاہیے، اس کو یہ سمجھیے کہ جب آپ کو اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب مل گئی تو آپ اس آخری امانت کے حاملین ہیں۔ وہ اللہ کی کتاب جو امانت کی طرح آپ کے پاس موجود ہے، غیر تحریف شدہ انہی الفاظ میں موجود ہے۔ اگر آپ ان الفاظ کے مطابق اپنی زندگی کو نہیں ڈھالیں گے اور اپنے قول اور عمل سے، قول تو آپ کا وہی ہے جو اللہ کا قول ہے، عمل وہ ہے آپ کا جو اللہ نے اپنے اس قول میں آپ کو ہدایت کی۔ اگر آپ اپنے قول اور عمل سے خود اپنی زندگی الگ رکھیں گے، خود اپنے خاندان کی زندگی الگ رکھیں گے، خود اپنے معاشرے کی زندگی کو مسلم معاشرے کی زندگی الگ رکھیں گے، تو آپ ان لوگوں کو کیا دے سکتے ہیں جو آپ کے معاشرے میں، آپ کی امت میں شامل نہیں ہیں؟ وہ بھی آپ کے بھائی، ہمارے سب کے بھائی ہیں، وہ آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ اگر وہ گمراہ ہیں تو ان کی گمراہی کا یہ حصہ، اس کے ہم ذمہ دار ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جو موجود نہیں ہے ان تک میری وہ بات پہنچا دو، یعنی ان تک اس کلام کو پہنچا دو اور اس کلام کے ذریعے سے جو طریقہ زندگی میں نے تمہیں سکھایا ہے وہ پہنچا دو، تو ہم اس سے امانت دار ہیں۔ اگر ہم یہ کام کر رہے ہیں تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر اب تک ہم سے کوتاہی ہو رہی ہے
तो हमें उस कोताही को दूर करके आज से इस रास्ते पर लग जाना चाहिए। और अगर नहीं लग रहे हैं तो गौर व फिक्र करना चाहिए कि हम कब तक शैतान की गुमराहियों में, शैतान जो गुमराह कर रहा है उसमें उतर रहा है। इसीलिए बहुत सोच समझ करके ये मौजू रखा गया था कि हम अपनी ज़िंदगी में इस्लाम को कैसे जारी व सारी कर सकते हैं, कैसे इसको प्रमोट कर सकते हैं। ये बात ख़ास तौर से ये हर आदमी की इनफरादी ज़िंदगी है, हर आदमी की अपनी ख़ानदानी ज़िंदगी है, हर आदमी की अपनी एक अजीज़ व क़ारिब वाले की ज़िंदगी है, और हर आदमी उस जगह भी रहता है जहाँ वो गैर मुस्लिम काम करता है। इन सब में हम सोच समझ के क्या कर सकते हैं, क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं, और हमें क्या करना चाहिए, इस सब का आप इहाता करते हुए इस मज़मून पर अगर बोलेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपके ख़यालात हम सबको सुनने को जो हाँ यहाँ मौजूद हैं मिलेंगे, और हो सकता है उससे कोई ना कोई और रास्ता हमारे सामने आए जिसके अंदर कुछ कमी है वो उसको दूर करे, जो कुछ कम जानता है उसमें और जानकारी पैदा हो। इन सारी चीज़ों को लेकर के हमने इस प्रोग्राम को मुरतब किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग जो यहाँ ताउन के लिए बैठे हुए हैं और मेरी बात को अच्छी तरह समझ गए होंगे, वो यकीनी तौर से इसी मौजू पर इसी तरह बातचीत करेंगे। वाह दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।